الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جمعۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے روئے زمین پر پائے جانے والے 3 طبقات کو بیان کرنا ہے سورہ ماعون کی روشنی میں، جو اپنی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ اس دنیا میں ان منکرین و کافرین کا ہے جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی کے لیے حاضر ہونے کا اور قیامت کے دن کا جن کے ہاں تصور نہیں ہے۔ معاشرے میں ان کا کیا کردار ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ ماعون کی روشنی میں بیان کیا ہے، اس ایک گروہ کا تذکرہ کریں گے۔ پھر 7 دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا ہے جو ظاہراً دین کے علمبردار ہیں، اپنے آپ کو دین سے وابستہ ظاہر کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ریاکاری کرتے ہوئے اپنے من میں ایمان کے نور سے خالی ہے۔ یہ گروہ منافقین کا گروہ ہے۔ اور تیسرا مومنین کا گروہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی سے بہرہ فرمایا اور اخلاق حسنہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ان کو نصیب فرمائے، تو ان کی معاشرتی زندگی، معاشرے میں ان کی جان پہچان کیا ہے، ان تینوں طبقات کا جائزہ لیں گے تاکہ ہم اخلاق نبوی سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اپنی سیرت کو پہلے دونوں گروہوں سے نکال کر آقا علیہ السلام کی غلامی میں آنے والوں کی سیرت طیبہ کا اپنے من میں ظاہر و باطن میں اس کو اختیار کر لیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے پرجلال طریقے سے
اس سورہ ماعون کا آغاز فرمایا اور اظہار تعجب اور سوالیہ انداز میں آغاز فرمایا کہ آپ کیا جانتے ہیں، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے یہ منظر کہ وہ شخص معاشرے میں کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، اس شخص کو آپ نے مشاہدہ کیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کون؟ باری تعالیٰ الذی یکذب بالدین، جو دین کا منکر ہے۔ دین سے مراد یوم الدین بھی ہے اور دین اسلام بھی ہے۔ اللہ رب العزت اظہار تعجب کرتے ہوئے سوال فرماتے ہیں کہ اے بندے، کیا آپ نے، ہر بندے کو مخاطب ہے مالک الملک، کہ اے بندے ذرا اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑا تو کیا تم نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جو دین کا منکر ہے اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال و جواب کے لیے پیشی کا منکر ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ سوال اٹھایا ہے رب ذوالجلال نے اور پھر خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اگر تم نے نہیں دیکھا تو ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ قیامت کا منکر کون ہے اور دین کا منکر کون ہے۔ اب میں نے بھی یہ اس لیے اختیار کیا کہ ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا ہم نے قیامت کے منکرین کو دیکھا ہے، دین اسلام کے منکرین کو دیکھا ہے۔ یہ مالک نے سوال کر کے ہمیں اپنے من سے بھی جواب لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آپ بھی ذرا دیکھیں، مشاہدہ کریں اپنے معاشرے میں۔ یہ آخری اشرہ ہمیں محاسبہ کی بات کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ماہ رمضان المبارک اپنی آخری ایام میں ہے اور اختتام پذیر ہونے والا ہے، تو کیا ہم نے بھی اپنے آپ کو اپنے معاشرے میں منکرین قیامت اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا انکار کرنے والوں کا مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے؟ تو اللہ نے پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا، چلو ہم آپ کو اس کا بتا دیتے ہیں، نشانی بتا دیتے ہیں۔ منکرین قیامت کون ہے اور دین کے منکر کون ہے؟ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، ان منکرین کی جو اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے تصور سے خالی ہیں، جو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں جزا و سزا کے لیے اور سوال و جواب کے لیے حاضر ہونا پڑے گا، اس کے منکر ہیں۔ تو اس کی پہلی نشانی مالک الملک نے بیان فرمائی فذالک الذی یدعو الیتیم۔ اس کی مین نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مالک نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے قیامت کا منکر جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، بے سہارا بے کس لوگ، اس معاشرے کے اندر رہنے والے غریب یتیم جن کا سہارا ہی کوئی نہیں تھا، تو وہ اگر اپنی کسی ضرورت کی خاطر
کسی کے دروازے پر آ جائے تو ان کے دل میں ان کے لیے کوئی رحمت کے جذبات پیدا ہونے کی بجائے وہ ان کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ خود ان کا اپنا کردار یہ ہے، اور اتنا بڑا سنگ دلانہ پتھر دل ان کے من میں ہے کہ کسی کی یتیمی، بے کسی اور معاشرے میں اس حد تک فقر و مسکنت کی کیفیت ان کے دلوں میں ذرا بھی کوئی ہیجان پیدا نہیں کرتی، بلکہ وہ ان کو دھکے دے کے نکالتا ہے کہ اس کو فیڈ کرنے سے، اس کو کھلانے سے، اس کی ضرورت پر پوری کرنے سے مجھے کیا ملے گا۔ لوگ کسی کا ساتھ بھی تب دیتے ہیں جب اس سے ان کو کوئی واپسی کی کوئی امید ہوتی ہے کہ اس سے ہمیں کچھ واپسی صلہ ملے گا۔ تو یتیم جو بے آسرا لوگ تھے، جس کے والدین بھی نہیں ہیں اور سہارا بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کو دیکھ کر کون سا ریوارڈ اس کو ملے گا، تو وہ دھکے دے کر اس کو نکال دیتا ہے۔ اتنی سنگ دلی کا معاشرہ کافروں کا معاشرہ ہو سکتا ہے، مومنین کا معاشرہ نہیں۔ اب وہ خود تو اس کیفیت میں ہے، اتنا سنگ دل ہے۔ بسا اوقات انسان دوسرے لوگوں کو خود نہ بھی کرے یا نہ کر سکتا ہو تو کسی دوسرے کو کوئی تلقین کر دیتا ہے کہ ذرا تم اس کی کوئی ضرورت پوری کر دو۔ تو فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ ایسا بدبخت آدمی ہے کہ وہ نہ خود اس کی کفالت کرتا ہے، نہ کسی کو اس کی کفالت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور جس معاشرے میں یتیم بے آسرا ہوں، وہ مومنین کا کبھی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانا کھلانے پر، اس کے کھانے پر متوجہ نہیں کرتا۔ اللہ نے طعام المسکین فرمایا کہ وہ مسکین کا کھانا جو اس کو دیا جائے گا وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی مسکین کا۔ اللہ نے تمہارے ہاں بھیج دیا تاکہ تم اس کو کھلاؤ، اور اگر تم اس کو کھلا رہے ہو تو تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، یہ تمہارا تھا ہی نہیں، یہ تھا ہی مسکین کا۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے یہ دیا ہی اسی کے صدقے میں ہے، اس کے لیے دیا ہے، اور تم اگر ان کو دو گے تو یہ تمہارا کوئی احسان اس پر نہیں ہے، وہ اپنا حصہ وصول کر رہا ہے۔ اب یہ سنگ دلی، اس سے بڑھ کر معاشرے میں کوئی اور سنگ دلی نہیں ہو سکتی کہ بے آسرا یتیم بچوں کی کیفیات کسی کے دل میں رتی برابر بھی ہیجان پیدا نہ کر سکیں۔ غزہ کے مسلمانوں کے بچوں کے احوال دیکھیں تو کافرین رہے، مسلمانوں کے دل بھی نہیں پسیجتے۔ کبھی سوچا کہ میری اپنی اولاد ہوتی اور میرا سایہ اس کے سر سے اٹھ جاتا تو بچوں کے حوالے سے میرے من کی کیفیات کیا ہوتی؟ یہ کافروں کا معاشرہ مالک الملک نے بیان کیا ہے۔ آگے دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک اور گروہ اس معاشرے میں رہتا ہے جو منافقین کا گروہ ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو
ظاہر میں اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن من ایمان سے خالی ہوتا ہے، مسلمانی سے خالی ہوتا ہے۔ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کے دائرے میں اپنے آپ کو شمار کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے من کی کیفیات، عقائد، اندر کے اس کی کیفیات کے اعتبار سے وہ مومنین کے دائرے میں ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ کافر کہتے تھے کہ انطعم من لا یطعمہ، کیا ہم ایسے شخص کو کھانا کھلائیں، من لا یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود کھانا کھلا دیتا، تو اللہ نے ان کو نہیں کھلایا ہے تو ہم کیوں کھلائیں؟ یہ شیطانی سوچ انسان میں اس طرح کے دلائل پیدا کرتی ہے کہ اللہ تو قادر تھا، وہ کھلا دیتا، لیکن اگر اس نے نہیں کھلایا ہے تو ہم کیوں کھلائیں؟ یہ وہ کافرانہ سوچ ہے جو انسان کو سنگ دل بنا دیتی ہے، اور وہ کھربوں ڈالر کے مالک ہونے کے باوجود بھی ان کا دل پسیجتا نہیں ہے۔ اب دوسرے طبقے کا ذکر کیا جو منافقت کرتے ہیں، ارشاد ہوا فویل للمصلین، خرابی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں کی روح ان کے اندر داخل نہیں ہوئی ہے۔ دو مقام پر انسان اللہ کی بارگاہ میں پیشی کرتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ ایک پیش ہوتا ہے جب وہ نماز میں اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو حاضر ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میں حاضر ہو گیا ہوں، اور ایک قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور مالک ساروں کو اکٹھا ہو کر اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کا اعلان فرمائے گا، وہاں صرف شرمندگی سے بچ کر اپنی بندگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں صرف وہ شخص پیش ہوگا جو نماز کی آواز پر اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو جو عجز و انکساری کا پیکر اور عبادت کا پیکر بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جو یہاں حاضری دیتا ہے وہ وہاں بھی آسانی سے حاضری دے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کی روح سے غافل ہیں۔ اب روح سے غافل کون ہے؟ جن کا نماز میں دل نہیں لگتا، بیٹھے رہتے ہیں، اور جب وقت اینڈ ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو بے دلی سے اٹھتے ہیں اور چار ٹھوکریں مار کر اپنے آپ کو اس سے فارغ تصور کرتے ہیں کہ میں نے فریضہ ادا کر لی۔ ہم اپنے من میں دیکھیں، یہ مالک نے منافقوں کی نشانی بیان کی ہے۔ ہم اپنے من میں دیکھیں، کہیں ہمارے من میں بھی تو منافقت سرایت نہیں کر گئی؟ کیا ہم اس کی عبادت سمجھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یا لوگوں کو صرف دکھلانے کے لیے کہ لوگ سمجھیں بڑے حاجی نمازی ہیں، الحاج ہیں، بڑے حج کیے ہیں، بڑے عمرے کیے ہیں؟ ان حجوں اور عمروں سے ایمان کی کیفیات نہیں پہچانی جاتی، کیفیات من کی چینج ہوں تو پہچانی جاتی ہے کہ یہ کس قدر اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا شخص ہے۔ اور من میں
جب اللہ کا نور آتا ہے، ایمان کا نور آتا ہے، تو اس کی پیشانی سجدے میں ہوتی ہے اور دل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ڈر کی کیفیات سے آشنا اور لبریز ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے جو نمازوں کی روح سے غافل ہیں، 4 ٹھوکریں مارتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ فرض تو ادا ہو گیا، لیکن وہ روح اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، قیام بھی ہو رہا ہوتا ہے، چبینے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جمعہ کے اجتماعات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن من ایمان کے نور سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان کی ہے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن دل ایمان کے نور سے خالی ہوں گے۔ الذین ھم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، جو اس رمضان المبارک میں قیمتیں بڑھا کر لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میں پہلی صف میں جا کے نماز تراویح ادا کروں گا، وہ پہلی صف کی نماز اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا سجدے میں گر جائے تو رب ذوالجلال کی عظمتوں میں اور اس کی اکرام میں، اس کے جلال میں، اس کی رب العالمینی میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا نافرمان ہو جائے تو تب بھی اس کی عظمت و جلال میں کوئی رتی برابر کمی نہیں ہوتی۔ یہ بندے کو عبادت کی توفیق مالک نے اس لیے دی ہے کہ وہ اپنی بندگی کا اظہار کر کے دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ ہماری کیفیات اللہ ماشاءاللہ یہ ہوتی ہیں کہ جو چیزیں ہمیں ویسے کبھی یاد نہیں آتی وہ ہم نماز کے اندر یاد آتی ہیں۔ اس کی سہون ہونا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ غلطی سے ہو سکتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن ہماری تو نمازیں پیکر ہوتی ہیں سارے خیالات کا، سارے کاروبار کے خیالات، کاروبار کے سارے حسابات ہمیں نمازوں میں یاد آتے ہیں۔ جب یہ ساری دنیا کی طرف ہی توجہ رہی تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا چیز پیش کی؟ فرمایا الذین ھم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، جس کی بارگاہ میں پیشی ہے وہ دلوں کے اعمال کو جانتا ہے، وہاں ریاکاری کام نہیں دیتی، وہ صرف من میں جو خیال اٹھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ جو مالک الملک ہے اس کو بتانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر رہتے، دوسرا بھائی کام کاج کرتا، تو کام کاج کرنے والے بھائی نے جا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لگائی اپنے بھائی کی کہ یہ ہر وقت ادھر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کام کاج کرتا نہیں ہے، سارا کام کاج میں کرتا ہوں، کمائیاں میں کرتا ہوں، کھلاتا میں ہوں، کام کاج کر کے میں لے آتا ہوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو مسجد میں بیٹھنا چھوڑ دے، جا کے کاروبار کام کاج کیا کر، یہ نہیں فرمایا۔ شکایت کرنے والے کو فرمایا اللہ کا ترزق بھی، تمہیں کیا پتا کہ جو رزق تمہیں ملتا ہے وہ اسی کے صدقے میں ملتا ہے۔ اللہ کا ترزق بھی، تمہیں معلوم نہیں ہے جو رزق تمہیں ملتا ہے وہ اس کے صدقے میں مالک ہے۔ اب
ان دوسرے گروہ کا عالم یہ ہے کہ ایک تو ریاکار ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ آج حیرانگی ہے کہ سارے عمرے ہی جو ہے نا وہ صرف تصاویر دکھانے کے لیے کہ میں عمرہ کر رہا تھا، اور جو سید الانبیاء کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر بھی اس کا دل ادھر نہیں ہے، تصویریں بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اس نے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی تو کیا دی؟ اس کا دل تو یہ کر رہا تھا کہ میں لوگوں کو دکھلاؤں کہ میں بارگاہ نبی میں حاضر ہوا ہوں، اور لوگوں سے وہ کہ آپ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں تو یہ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ دنیا کے مفادات وہاں بھی نہیں چھوڑے، دل وہاں بھی دنیا کی طرح رہا، جسم بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ جسم کی حاضری ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی ہی ساری من کی اور روح کی حاضری ہے۔ تو ایسے ریاکار لوگ اب تو اللہ ماشاءاللہ سارا ہوتا ہی چلتا ہی جائیے، جدھر دیکھتے ہیں بس یہی نظر آتا ہے۔ اب اس کے ہوتے ہوئے اگر وہ کسی کو ایک آٹے کا تھیلا دیتا ہے تو 15 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس یتیم مسکین بیوہ عورت اس کی عزت نفس کا جنازہ نکال دیتے ہیں، تصویریں لگا کے کہ ہم نے آٹے کا ایک تھیلا جو ہے وہ خیرات کیا تھا۔ درست بات ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ بول دیں یار، کیا صدقہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال کے عرش کے سائے میں اس شخص کو جگہ ملے گی جس کا دایاں ہاتھ جو خرچ کرتا ہے نہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلنے دے کہ میں نے کیا خرچ کیا ہے۔ اتنا اخفاء اور دوسرے لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنا، اس کے دل کی کیفیات کو بحال کرنا، اس کی عزت نفس کو بحال کرنا، یہ اصل میں ایمان کا تقاضا تھا۔ لیکن ساری دنیا ریاکاری میں لگی ہوئی ہے۔ الذین ھم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ دلوں کے احوال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ علامات ہیں ریاکاری کی۔ اگر تم نے دینا ہی تھا تو فاروق اعظم کی طرح دیتے کہ آپ مدینے کے گلیوں میں چکر لگاتے، لوگوں کے احوال کا پتہ کرتے۔ ایک گھر میں کچھ نہیں تھا، جب وہ معلوم ہوا تو بیت المال میں خود گئے، بوری آٹے کی اپنے کندھے پر اٹھائی، گھی کا کنستر لیا۔ خازن نے کہا امیر المومنین یہ آپ کا کام نہیں ہے، میں اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میری جگہ تمہاری پیشی نہیں ہونی ہے، میری ہی ہونی ہے۔ اس ریاکاری سے نہیں چلتا ہے کام، اور یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ ریاکار منافق ریاکار ہی ہوتے ہیں، باہر سے اور ہوتے ہیں، اندر سے اور ہوتے ہیں۔ ہمارا تو پورا کا پورا معاشرتی زندگی ہی ریاکاری سے عبارت ہو گئی۔ اور دوسری بات پر اختتام کیا منافقین کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ہو انہوں نے دینا کیا تھا، انہوں نے کیا دیا؟ وہ تو وہ ہیں جو دینے کی بجائے صرف استعمال کی چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسروں کو دے دینا یہ بڑا کمال ہے، لیکن اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ گھر کے برتن، اپنی چیزیں دوسروں کے استعمال میں آ سکتی ہوں تو اس سے انکار نہ کرنا۔ ہمارے تو سیٹ خراب ہوتے ہیں، کسی پڑوسی کو کوئی برتن دیتے ہوئے بھی ہمارے دل کو کھچ لگ جاتی ہے
کہ یہ برتن ہم نے تو فخر و مباحات کے لیے سیٹ دیے تھے، دکھانے کے لیے، اب یہ دوسرا بھی استعمال کرے گا، اس کے گھر میں بھی یہ استعمال ہوں گے، تو ہماری عظمت، ہماری کبریائی، ہمارا غرور، ہمارا تکبر کہاں جائے؟ مجھے اپنے بچپن کی بات یاد ہے، میں آپ کو بچپن کی باتیں یاد کرواتا رہتا ہوں۔ ایک گھر کے برتن صرف اس گھر کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ہر قسم کا برتن ہوتا تھا، اور میرے والد گرامی نے ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہوا تھا، جس کو ضرورت ہو ہمارے گھر سے لے جائے۔ اور آپ لوگ جو میری عمر کے یا مجھ سے کوئی تھوڑی کم عمر کے ہیں، 40-50 سال پہلے جنہوں نے منظر دیکھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک گھر کے برتن صرف اس کی ملکیت نہیں ہوتے تھے، پورے گاؤں کے لیے ہوتے تھے۔ جو چاہتا ہو، ایک چارپائیاں ایک گھر کی، وہ اس کی چارپائیاں نہیں ہوتی تھیں، دوسرے جب چاہیں اس کی گھر سے چارپائیاں لے جائیں۔ ایک گھر کے بستر صرف اس کے لیے نہیں ہوتے تھے، سارے گاؤں کے گھروں کے لیے بستر ہوتے تھے، برتن ہوتے تھے، اور وہ اس کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، جو مسلمانوں کا اور مومنین کا معاشرہ تھا۔ آج اتنے وسائل بڑھ گئے، لیکن کوئی کسی کو کوئی شے دینے کے لیے صرف عاریتاً بھی تیار نہیں ہے، ویسے کلی طور پر دینے کے لیے کہاں تیار ہوگا؟ اور تیسرا معاشرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم فرمایا، وہ مومنین کا معاشرہ ہے۔ یہ 3 معاشرے ہیں۔ تیسرا معاشرہ کیا ہے؟ تیسرا معاشرہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ، میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا قیامت کے دن جنت میں یوں کھڑے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں کھڑی ہیں۔ یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا شخص سید الانبیاء کی، میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا، میں یوں ہوں تو میرے ساتھ یوں ہے۔ یہ کون ہے؟ کافل الیتیم، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا۔ آقا علیہ السلام سے ایک بندے نے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کر، تمہیں اس کی یتیمی تیرے دل میں سخاوت، یہ سختی کو ہٹا کر تیرے دل میں نرمی پیدا کر دے گی۔ جب نرمی پیدا ہوگی تو سمجھنا کہ ایمان کا نور من میں داخل ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک بدو آیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے پہلے عطا کریں۔ آپ کا دامن پکڑ لیا۔ یہ جرات ہو سکتی تھی؟ ہاں ہو سکتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ذرا لیٹ آئے ہو، میرے پاس آج جو کچھ تھا وہ سارا تقسیم کر دیا، لیکن خالی نہ جانا، جاؤ بازار میں، ابتع علیہ فیضا جا عندنا کزینا ہو، محمد کے نام پر جا کے وہاں سے جو چاہتا ہے خریدنا چاہتا ہے خرید لے، جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ یہ مومنین کا معاشرہ ہے۔ اور مومنین کا معاشرہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر تہمۃ للصائم طہرۃ للصائم و تہمۃ للمساکین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزے کی عبادت ہے، مہینہ روزوں کا گزر رہا ہے، یہ روزے معلق رہتے ہیں، عرش الہی میں قبولیت کا مقام ہی نہیں پاتے، راستے میں لٹکے رہتے ہیں، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش ہوتے ہیں جب صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ یعنی روزہ اللہ کے لیے رکھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں تیرے اس روزے کی تب ضرورت ہوگی، تب یہ آگے آئے گا جب کسی مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما آمن بی
مجھ پر وہ شخص ایمان ہی نہیں لایا۔ من بات شبعانہ، جس نے رات کھانا سیر ہو کر کھایا اور رات گزاری، وجارہ شبعان وجارہ جائعن، اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور وہ خود کھانا کھا کے سیر ہو کر سوچ گیا، اس شخص نے مجھ کو نبی اور رسول ہی نہیں مانا، وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ یہ مومنین کا معاشرہ ہے جو میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، مسلمانوں کو تعلیمات دی۔ ہم جو مرضی کرتے رہیں، جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے دائیں بائیں کو نہیں دیکھیں گے، کوئی عبادت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو نہیں پا سکتی۔ مومنین کا معاشرہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں تشکیل دیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اس میں غریب مسکین کی بھی بات نہیں کی ہے، یعنی کسی غریب کو مسکین کو دینے کی بات نہیں کی ہے، فرمایا من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اس نے دیا تو ہے نا اس کے منہ میں لقمہ، دیا تو ہے نا، کان لہ عتق رقبتہ من النار، اس کا یہ عمل اس کی گردن کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ بن جائے گا۔ ومغفرۃ لذنوبہ، آقا نے فرمایا اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی صرف افطار کروانا، یہ مومنین کا معاشرہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے پہلے کا یہی خطبہ تھا جس پر میں نے گفتگو کی تھی، لیکن یہ رہ گیا تھا ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ گناہوں کی بخشش، دوزخ سے آزادی، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر من غیر ينقص من اجر شیء، اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے جتنا اجر اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں بھی ڈال دے گا کہ تو نے میرے روزے دار بندے کے منہ میں لقمہ دیا، جا ہم تمہیں محروم نہیں کریں گے، جتنا اجر اس کو دیا اتنا تمہیں بھی دے دیں۔ 3 اجر میرے آقا نے بیان کیے ہیں۔ یہ اطعام ہے، دوسرے بھائی کو کھلانے کی، تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں پیوست ہو جائے کہ ان کے دل ایک ساتھ دھڑکیں۔ اب مسلمانوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، کھربوں ڈالر پڑے ہیں، لیکن توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لقمہ منہ میں دینے میں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر کبھی آپ نے غور سے پڑھا ہو، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لیسا کلنا ناجد ما نفطر بصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو یہ توفیق یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم دوسروں کو کھانا کھلائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن، یہ پورا کھانا کھلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے دودھ کے ایک گھونٹ سے اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروایا، یہ 3 اجر اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام یا رسول اللہ دودھ کا گھونٹ بھی تو ہمارے پاس ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، یہ معاشرے کی بات دیکھیں۔ میرے آقا کے صحابہ کرام کے دور کا منظر میرے آقا نے بیان کیا ہے کہ دودھ کا گھونٹ بھی نہیں ہے۔ عورت کی یا رسول اللہ ہمارے پاس کہاں اتنا کہ ہم دودھ کا گھونٹ دے سکیں۔ میرے آقا نے فرمایا او تمرتن، جو ایک کھجور کسی کو کھلا دے اللہ اس کو بھی یہی اجر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کھجور بھی تو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، فرمایا او شربت ماء، پانی کا گھونٹ دے دے تب بھی یہی اجر ہوگا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضہ شربۃ ماء، جو
کسی کو کھانا کھلائے گا پیٹ بھر کر، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو اجر رکھا ہے وہ میرے حوض کوثر کا جام ہے۔ اللہ اس شخص کو جو روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، مالک الملک قیامت کے دن میرے حوض کوثر کے جام رکھے ہی ان کے لیے ہیں، میرے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا، لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی جو تاجدار کائنات کے دستے اقدس سے جام کوثر پیے گا۔ آقا علیہ السلام نے یہ سارے مناظر مومنین کے معاشرے کے قائم کیے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک ارشاد آخری بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ فرض کیا گیا ہے، یہ ہر مسکین، غریب، امیر، کبیر، چھوٹے بڑے، مذکر مؤنث، ہر ایک کے لیے۔ اور جب غریب دے گا تو میرے آقا نے فرمایا کہ غریب بھی یہ صدقہ فطر ہر صورت دے گا، جتنا وہ دے گا اللہ اس سے کئی گنا زیادہ واپس اس کو لوٹا دے گا، دے گا ہر کوئی۔ روزہ رکھنے والا ہر شخص صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام عام کرو۔ سلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ اور کچھ نہیں دے سکتا یار، یہ دعا تو دے سکتے ہیں کہ نہیں، کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر، اللہ کی برکات ہوں تم پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ تمہارے ہاتھوں سے کسی کے منہ میں کوئی لقمہ جائے، یہ ربوبیت کا پرتو ہے، یہ رب ہی تو کھانا کھلاتا ہے نا، رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ اس نے تیرے ہاتھ کو اگر منتخب کر لیا، رازق وہ ہے، کھلاتا وہ ہے، رب وہ ہے، لیکن اگر اس نے تمہیں یہ سعادت دی ہے کہ مالک الملک نے تیرے ہاتھ کو منتخب کر کے کسی کے منہ میں لقمہ کھانا دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، تو اس سے بڑا اعزاز دنیا اور آخرت میں اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور نمازیں اس وقت ادا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت ادھر سے ندائیں آتی ہیں کہ میرے بندے میرے سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، ساری دنیا غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے، آ جا میرے پاس، آ میرے ساتھ کلام کر، آ میرے ساتھ بات کر۔ محبوب کے ساتھ کون بات نہیں کرنا چاہتا؟ محبوب جس کے ساتھ پیار ہو اس سے بات کون کرنا پسند نہیں کرتا؟ ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا صلو، اس وقت نمازیں پڑھا کرو، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ سیدھا جنت میں داخل ہوگے۔ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، وہ صرف بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ جو اس کی راہ پہ چلتے ہیں مالک ان کو وہ اجر دے گا کہ بس اس کے پھر جو مناظر مالک نے بیان کیے وہ مناظر یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو دسترخوان مالک کی کرم نوازیوں کا، ضیافت کا، مالک کی ضیافت کا دسترخوان بچھا ہوگا۔ قرآن مقدس نے اس کو پورا بیان کیا ہے، پورا اس کا منظر کشی کی ہے۔ رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں کہ تم اس دن تم مہمان ہوگے، میزبان میں ہوں گا۔ مالک کا دسترخوان بچھا ہوگا، مومنین مہمان ہوں گے، اور میزبان خود رب ذوالجلال ہوگا۔ یہ مومنین کا معاشرہ ہے۔ میں نے آپ کو 3 معاشروں کی تصویر کشی قرآن کی روشنی میں کی۔
پہلا کافروں کا معاشرہ. کافروں کا معاشرہ کیا ہے کہ وہ اتنے سنگ دل ہیں، کسی یتیم کی یتیمی ان کے من پر ذرا برابر اثر نہیں کرتی، دھکے دے کے نکالتا ہے. یہ کافروں کا معاشرہ ہے. منافقین کا معاشرہ وہ ہے جو ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے سارے اعمال کرتا ہے کہ میں بڑا سخی ہوں، میں نے بڑے جو ہے وہ بانٹی ہیں چیزیں اور لوگوں کو میں نے کھلایا ہے. یہ منافقین کا معاشرہ ہے. مومنین کا معاشرہ وہ ہے جو میرے آقا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے، ان کو مقدم رکھتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ نے ان کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر. فاروق اعظم کا میں نے واقعہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کیا تھا. آپ نے ہیس حلوہ پکوایا بڑے دنوں کی بچت کے بعد. جب وہ حلوہ لا کے آپ کے سامنے رکھا گیا، وہ کوئی عیاشی نہیں تھی. روزانہ کا جو کچھ آپ کو ملتا تھا اس منصب خلافت کی بنیاد پر آپ کی کفالت ہوتی تھی بیت المال سے، اس کو اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے حلوہ بنا تھا کوئی ہفتے 10 دنوں کے بعد. تو جب وہ حلوہ بن کے سامنے آیا تو باہر سے کسی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانا کھلا دو. آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا یہ سارا اٹھا کو اس کو دو. جب وہ ان کو دے دیا تو ساتھیوں نے کہا کہ ان کو تو کوئی اور چیز بھی دی جا سکتی تھی، یہ تو بڑی چاہوں کے ساتھ آپ نے پکایا. اس مسکین کو کیا پتہ اس حلوے کی شان کیا ہے، اس کھانے کی شان کیا ہے. آپ نے فرمایا وہ تو نہیں جانتا، لیکن ولاکن رب المسکین یدری ما ہوا. رب اس مسکین کا رب تو جانتا ہے کہ یہ کیا چیز. تو یہ اس کے لیے ہی سارے کام ہوتے ہیں. مومنین اس کے لیے کام کرتے ہیں. یہ 3 قسم کے معاشرے ہیں. اپنے آپ کو مومنین کے معاشرے میں ڈالیں، اپنے آپ کو مومن بنائیں، اپنے کردار سے اخلاق حسنہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بنائیں. یہ وقت ہے، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم یہ گھڑیاں بیت رہی ہیں، ہر ایک کی زندگی سے ایک ایک دن روزانہ کم ہو جاتا ہے، دوبارہ واپس نہیں ملے گا. اللہ رب العزت اس خطبہ جمعۃ الوداع کے تعلیمات کی روشنی میں ہمیں مسلمانوں کا معاشرہ قائم کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. صدقہ فطر جو ہے وہ 300 روپے ہوگا اللہ کل، کم از کم 300 روپے. اس سے زیادہ جس کو جتنی توفیق ہو وہ مختلف، چونکہ وہ کھجور، منقہ اور مختلف قسم کے جو ہے نا وہ صدقات اس میں دیے جاتے ہیں. ایک بات یہ کہ اپنے جو ذوی الارحام ہیں، رشتہ دار، ان کو پہلے دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ذوی الارحام کو دیا جائے اس میں ڈبل اجر ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ عرض فرمایا کہ ایک تو صدقہ خیرات کا اجر ہوگا، دوسرا ذوی الارحام ہونے کی جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی اس کی وجہ سے اس کو ڈبل خیرات کا اجر میسر آئے گا. جو اپنوں کو دیتا ہے، جن کو شریک برادری بنائی ہوئی ہے، وہی تو تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہے. وما علینا الا البلاغ.